لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال آیا ہے کہ اگر بچے ضد کریں تو ان کے ضد ختم کرنے کے لیے کیا ان کا کان چھدوا سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ سوال کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے اس علاقے میں یا ان کے یہاں اس طرح کے خیالات ہوں گے کہ اگر ضدی بچے کا کان چھدوا دیا جائے تو بچے کا ضد کم ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کہ تجربات سے، بڑوں کے تجربات سے، بوڑھے عمر کے لوگوں کے تجربات سے یہ ثابت بھی ہوں، لیکن کان چھدوانے کا جہاں تک اسلام سے، شریعت سے تعلق ہے وہ ایک کلیئر کانسیپٹ ہے۔ کیا اس کا کلیئر کانسیپٹ ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ کان چھدوانے کے تعلق سے یاد رکھنا چاہیے کہ بچی کا کان چھدوانا جائز ہے۔ بچی ہے، لڑکی ہے تو کان چھدوانا جائز ہے، چاہے وہ ضدی ہوں چاہے ضدی نہ ہوں۔ اس کے لیے بچے کو تکلیف دینے کی بھی شرعاً اجازت ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ کان چھدوانے کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بغیر کسی انکار کے جاری و ساری ہے۔ نیز یہ زینت کے تعلق سے ہے، یعنی زینت حاصل کرنا ہے، اور لڑکی کے لیے، بچی کے لیے زینت حاصل کرنا اسلام میں جائز بھی ہے۔ اور اس طرح اس سلسلے میں احادیث پاک بھی ہے کہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے عید کے دن 2 رکعتیں پڑھیں، اس سے پہلے یا بعد کبھی نہیں پڑھیں۔ پھر آپ علیہ السلام عورتوں کے پاس تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے ان عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو عورت اپنے کان سے بالیاں نکال کر حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالتی تھی۔ عورتوں کا اپنے کان سے بالیاں نکال کر کے حضرت بلال جو کپڑے پھیلا کر کے رکھے تھے اس کپڑے میں ڈالنا، مطلب یہ کہ اس زمانے کی خواتین بھی اپنے کانوں کو چھدواتی تھیں اور اپنے کانوں میں بالیاں پہنتی تھیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے جلد 7 کے صفحہ 158 میں ہے۔ اور مزید اس پر جو فقہاء کرام کے اقوال ہیں اس سلسلے میں بھی، اور چونکہ خواتین کے لیے زینت حاصل کرنا، سجنا سورنا یہ چونکہ جائز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشادات عطا فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کی اس زینت کو تم فرماؤ، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا۔ یہ حدیث پاک اور نہایہ شرح ہدایہ میں اس طرح کی اقوال ہیں کہ بیٹیوں کے کان چھدوانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ عمل کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے منع نہیں فرمایا۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام کے کئی اقوال میرے سامنے ہیں، چاہو تو میں سب کو کوٹ کر سکتا ہوں لیکن کلپ لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اسلام میں بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے زینت اور حسن میں اضافے کے لیے اپنے کان چھدوانا شرعاً اس کی اجازت ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کان چھدواتے تھے، اس سے پہلے بھی چھدواتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے تو یہ جائز ہے، لیکن کان چھدوانے میں مردوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ جیسے آئیے ایک حدیث پاک، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کریں۔ صحیح بخاری کے جلد 2 کی صفحہ 874 میں ہے۔ اور علامہ محمد امین بن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بالیاں لٹکانے کے لیے کان چھیدنا عورتوں کی زینت ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ در مختار کے جلد 9 کے صفحہ 693 پر ہے۔ اور مفتی محمد وقار الدین علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ مردوں کا کان میں بالی پہننا کیسا ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، مردوں کا ناک، کان یا پاؤں یا کسی جگہ زیور پہننا حرام۔
حدیث پاک میں اس پر لعنت آئی ہے۔ وقار الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 269۔ تو احادیث اور فقہا کے اقوال سے یہ کلیئر ہو گیا کہ لڑکوں کو کان چھدوانے کی اجازت نہیں، بچیاں کان چھدوا سکتی ہیں۔ اب آپ کا بچہ جو ضد کر رہا ہے، لڑکا ہے تو آپ بالکل بھی اس کا کان نہیں چھدوا سکتے، لڑکی ہے تو کان چھدوا سکتے ہیں۔ لڑکا ہے تو آپ بالکل بھی نہ چھدوائیں کہ اس میں شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ بعض آوارہ قسم کے لڑکے، شریعت اور اسلام اور دین سے دور رہنے والے لڑکے، علماء کی صحبت سے دور رہنے والے لڑکے اپنے کان چھدوا لیتے ہیں، بالیاں پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، عجیب غریب قسم کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، عورتوں ٹائپ، لڑکیوں ٹائپ چیزیں زینت کے لیے پہنتے ہیں۔ ایسوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اپنی مردانگی، اپنی شباہت، اپنی پہچان ہر حال میں قائم رکھیں۔ عورتوں کے ساتھ مشابہت اسلام میں یہ لعنت کا سبب قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، بچیں۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔